علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ NA-249 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا اور اب پی ڈی ایم کی آپسی لڑائیاں کھل کر سامنے آ گئیں، یعنی کہ وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے مل کر عوام کے حق حکمرانی پر ڈاکے کے خلاف جدوجہد کرنی تھی، اب ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالے کھڑے ہیں اور ایک دوسرے پر طنز کے تیر چلا رہے ہیں۔ کیا زبردست اس وقت مناظر ہمیں ٹویٹر پر، فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے آج پریس کانفرنس کے دوران روٹین سے ہٹ کر، عموماً وہ ایسا لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے، لیکن آج انہوں نے جو لب و لہجہ اختیار کیا وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ان کے کندھے کے اوپر کوئی بہت زیادہ وزنی، کوئی طاقتور کا ہاتھ ہے جس کی وجہ سے ان کا وہ جو کانفیڈنس آج نظر آ رہا تھا، وہ تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے انہوں نے ایک سیٹ نہیں جیتی بلکہ شاید پورا کا پورا کراچی ان کی گود میں ڈال دیا گیا ہے، اور شاید وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب کراچی میں ان کے علاوہ کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں، اور اب ان کے علاوہ کوئی اور پارٹی، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی اور جماعت سندھ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو آج ان کی گفتگو سے ایسا لگا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ دھاندلی کا شور مچانے والے، دھاندلی کا شور مچانے والے ثبوت ہیں تو سامنے لے کے آئیں ورنہ خاموش ہو جائیں۔ اور انہوں نے مریم نواز پر تنقید کی اور کہا ان کا شوق ہے اپوزیشن سے اپوزیشن کرنا، ان کا شوق ہے پیپلز پارٹی سے مقابلہ کرنا، تو کرو اور ہارو۔ یہ وہ جملے ہیں جو بلاول بھٹو صاحب نے ادا کیے ہیں آج اپنی پریس کانفرنس کے دوران، اور یہ سیدھے سیدھے جملے پروووک کر رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں کہ یہ ایک نئی محاذ آرائی کا نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ اس کے بعد یقینی طور پر جو جواب ہیں وہ بھی اتنے ہی تلخ ہیں، اتنے ہی شدید ہیں۔ اور مریم صاحبہ نے اس کے اوپر بڑی سیدھی سی جواب دیا، انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون ہار تب تسلیم کرے گی جب اس کو ہرایا جائے، شیر کا شکار کرنا آسان نہیں رہا۔ ان کا کہنا تھا شیر کو ہرانے کے لیے جو ہتھ کنڈے آپ نے آزمائے، ان کی داستان بھی سامنے آنے والی ہے، انتظار فرمائیں اور یاد رکھیں مسلم لیگ نون اپنا اور NA-249 کے عوام کا حق واپس لے کے رہے گی۔ اور اس کے بعد پھر ٹویٹر کے اوپر گفتگو شروع ہو جاتی ہے، پرویز رشید صاحب آ جاتے ہیں میدان میں۔ پرویز رشید صاحب کہتے ہیں بلے بازی پٹنے کے بعد جب تیر اندازی بھی شیر کو قابو نہ کر سکی تو بالآخر ہیرا پھیری ہی تیرا آسرا ٹھہری، ڈسکا آپریشن میں منہ کی کھانے کے بعد کراچی کچرے کو اٹھانا پہلے سے ہی میلے کپڑوں کی بدبو کو مزید بدبودار کر دے گا۔ یعنی کہ وہ جو میں نے آپ سے بتایا نا کہ اب وہ جو گندے کپڑے پہلے گھروں کی لانڈری میں دھلتے تھے، اب چوکوں میں اور چوراہوں میں آ گیا، تو وہ معاملہ اب پھیل گیا، سپریڈ آؤٹ کر گیا، اور اس ساری صورتحال کے اندر جو پی ٹی آئی ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، کیونکہ انہوں نے اس الیکشن میں اپنی ہار، اور جس پر ڈسکشن ہونی تھی کہ پی ٹی آئی نے اپنی جیتی ہوئی سیٹ کو ہارا، اپنی بیڈ گورننس کی وجہ سے ہارا، اور ایک بات ثابت ہوگی کہ لوگوں کے اندر اب پی ٹی آئی کا وہ مقام، وہ ان کی اہمیت باقی نہیں رہی۔ اب پی ٹی آئی کا ٹرینڈ اوپر جانے والا نہیں ہے بلکہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے، نیچے کی طرف آ رہا ہے، یعنی کہ اب ان کی مقبولیت کا گراف بہت خطرناک حد تک نیچے آتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے خود اپنے چاہنے والے اب شاید ان کو ووٹ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ یہ ہونی چاہیے تھی آج کی ہماری گفتگو، لیکن ہم آج گفتگو کر رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی آپسی لڑائیوں پر، اور پی ٹی آئی نے تو اس سارے معاملے کے اندر بڑی اسٹریٹجیکلی اپنے آپ کو بڑا بیکورڈ پہ لے آئے، پیچھے لے آئے، اور ان دونوں کی لڑائی کے اوپر اپنا انہوں نے نیریٹو کو بلڈ کرنا شروع کر دیا۔ فواد چودھری صاحب نے کہا پیپلز پارٹی نے ایک نشست کے لیے جس طرح نظام کو یرغمال بنایا، اس سے الیکشن اصلاحات کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ ایک بار پھر اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ عمران خان کی تجاویز پر غور کریں، ووٹنگ کی شرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کا انتخابی عمل پر اعتماد بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ فواد چودھری صاحب جو وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ان کا یہ کہنا ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب، اب عمران خان صاحب کو آج کم از کم اپنی گفتگو کے اندر اس بات کا اظہار کرنا چاہیے تھا کہ یار یہ معاملہ جو ہے نا، یہ مجھے اب اپنی گورننس کے اندر اپنی پرفارمنس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، لیکن آج بھی انہوں نے جب گلگت بلتستان کا دورہ کیا تو اس معاملے میں اسٹریٹجیکلی اپنی حکمت عملی کے تحت انہوں نے اس سارے معاملے پر کوئی بات نہیں کی، انہوں نے زبان بند رکھی، اپنی خاموشی سے ٹائٹ لپڈ رہے اس معاملے پر، اور جو اپنا بنیادی نیریٹو ہے اسی کو آگے بڑھایا، اور یہ کہا کہ دیکھیں ہمارا وہ دور ہے جس کے اندر نیب نے طاقتوروں پر ہاتھ ڈالا، ہم نے کسی کمزور پر ہاتھ نہیں ڈالا۔ تو بنیادی طور پر انہوں نے بھی
یہ جو گلگت کے دورے کے دوران NA 249 کے الیکشنز پر ڈیلیبریٹلی گفتگو نہیں کی. انہوں نے یہ ضرور کہا, ہلکا سے اشارہ دیا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئیں اور مجھ سے ٹکٹس میں نے صحیح طریقے سے نہیں دیے, جس سے ہمیں جو 2018 کے الیکشنز تھے وہاں پہ ہمیں مطلوبہ نتائج نہیں ملے. لیکن جو باتیں انہوں نے یہاں پہ کی ہیں وہ اس طرح اتنی زیادہ کنٹراڈکٹ نہیں ہیں, کیونکہ جو بلاول صاحب والی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رابطوں کی اور ان کے میل ملاقاتوں کی, اور اس کے بعد ان کو دی گئی یقین دہانیوں کی, جس کے اب نمایاں اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں, تو یہ اشارے عمران خان صاحب کے پاس بھی موجود ہیں. عمران صاحب بڑے اچھے طریقے سے اس بات کو جان رہے ہیں کہ یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے, اور انہی معاملات کے اوپر انہوں نے بھی ایک آف دی ریکارڈ میٹنگ کی ہے جرنلسٹوں کے ساتھ. اور اس وہ ملاقات بالکل ویسے ہی ملاقات تھی جیسی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چند جرنلسٹوں کے ساتھ ایک طویل سیشن لگایا تھا 7 گھنٹے کا, اور وہاں پہ پورا امور پر ڈسکشن کی گئی تھی. سیم لائک دیٹ عمران خان نے بھی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ایک آف دی ریکارڈ گفتگو کی, لیکن فرق ہے اس ملاقات اور اس ملاقات میں, کیونکہ عمران خان کی یہ والی جو ملاقات تھی یہ انفیکٹ اپنی پوزیشن کو شاید کلیئر کرنے کے حوالے سے تھی, کیونکہ اس ملاقات کے اندر جو بنیادی نکات زیر بحث آئے تھے وہ کشمیر اور جو پولیٹیکل تھوڑے سے معاملات تھے اس پر بھی بحث ہوئی تھی, خاص طور پر پنجاب کی گورننس پر. تو پنجاب کی گورننس پر تو انہوں نے اسٹریٹ اوے اگلے دن ہی یہ کہہ دیا تھا کہ جی عثمان بزدار سے زیادہ تو اچھا کام ہی کوئی نہیں کر سکتا دنیا میں, ایسا کوئی لال آج تک پیدا ہی نہیں ہوا جو عثمان بزدار ہے, لہٰذا عثمان بزدار کی تبدیلی کا تو امکان ہی ختم کر دیا نا انہوں نے. اور ان کی گورننس کی تو انہوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ اس سے اچھا تو ہمیں گورننس والا بندہ نہیں ملے گا, تو جس پہ میں نے آپ کو یاد کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو پرائم منسٹر لگا لیں, کیونکہ وہ شاید آپ سے اچھا پرائم منسٹر بھی ثابت ہو جائے. تو جب انہوں نے اپنی آف دی ریکارڈ گفتگو کی تو کشمیر پر بات ہوئی, اور آپ کو یاد ہے کہ آرمی چیف نے بھی اپنی ملاقات کے اندر کشمیر کے مسئلے کے حل کی جانب ایک روڈ میپ کا ذکر کیا تھا, لیکن عمران خان نے اس کے بالکل اگینسٹ بات کی. عمران خان نے اس روڈ میپ کے حوالے سے تو ذکر ہی نہیں کیا, کیونکہ عمران خان نے ذکر کیا کہ ہم کشمیر پر تجارت کسی بھی صورت افورڈ نہیں کر سکتے. اب اس بات کے ساتھ بظاہر کوئی ریلیونس ہے نہیں, لیکن بہت زیادہ ریلیونس ہے, کیونکہ جب آپ نے مسائل کو حل کرنے کی طرف جانا ہے تو پھر آپ کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کو پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹس کو بڑھانا پڑتا ہے, پھر آپ کو وفود کے تبادلے کرتے ہیں, پھر طائفے ایک دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, وفد جاتے آتے رہتے ہیں, ڈیلیگیشنز کا تبادلہ ہوتا ہے, اور پھر جو تجارت ہے وہ بھی شروع ہوتی ہے. بس سروس جس طرح لاہور امرتسر بس سروس ہے بند ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, سری نگر مظفر آباد بس سروس بند ہے وہ شروع ہو جانی چاہیے, کرتارپور راہداری انڈیا کی طرف سے اوپن ہونا چاہیے. تو یہ وہ سٹیپس ہیں جس سے اعتماد سازی میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم جو کور ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی طرف جاتے ہیں. لیکن اگر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی اور لائن پہ ہے اور جو ہماری پولیٹیکل قیادت ہے وہ اور لائن پہ ہو تو پھر یہ معاملات حل نہیں ہو سکتے. عمران خان صاحب نے اپنی اس پریس بریفنگ میں اپنے آپ کو اس لائن سے تھوڑا سا ڈسٹنس کیا جو آرمی چیف نے رکھی, یہ مجھے فیل آیا. اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے اس بات کا بھی اشارہ دیا جو سیاسی قیادت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے ہیں. وہ اب جب ان سے پوچھا گیا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کیسے آئے ہیں باہر, اور اس کے پیچھے کون کون سے محرکات ہیں اور کون کون سے عوامل ہیں جو شہباز شریف صاحب کو باہر لے کے آئے, اور مجھے اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے. اور وہاں پہ انہوں نے ایک اور بڑا دلچسپ انکشاف کیا, انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی کہ جس وقت مجھ پر میں نے اعتماد کا ووٹ لیا تھا پہلے 2018 میں, تو مجھے اس وقت ہی اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھی کیونکہ میرے پاس اکثریت نہیں تھی, اور اگر میں اس وقت اسمبلیاں توڑ دیتا تو میں 2/3 اکثریت لے کے دوبارہ جیتتا, اور میں نے غلط کیا, مجھے اس وقت اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے تھیں. یہ عمران خان صاحب کا سینئر جرنلسٹ کے ساتھ ملاقات میں اعتراف ہے. تو اس کے اندر 3 چیزیں ہمیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتی ہیں اب تک کی سینیریو کے اندر, کہ عمران خان نے کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب جو ہے وہ نگیشن فیز میں چلے گئے ہیں, تھوڑا سا اب ان کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں, ان کے سامنے اپنا جو ہے فاصلہ ان کے درمیان تھوڑا سا کسی نہ کسی حد تک موجود ہے. دوسرا, ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ان کے متبادل کے طور پر کون کون سی شخصیات اور کون کون سی جماعتوں کو تیار کیا جا رہا ہے, یا ان پر ان کی پشت پناہی کی جا رہی ہے, ان کی کریکٹر بلڈنگ کی جا رہی ہے, اور ان کو لانچ کرنے کے لیے یا ان کی سافٹ لانچ
آہستہ آہستہ ان کو کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو اس بات کا بھرپور طریقے سے اندازہ ہے اور وہ اس کو کاؤنٹر اسٹریٹجی کے تحت بالکل نلیفائڈ کرنے کے لیے بھی تیز رفتاری کے ساتھ کام کرتے چلے جانے۔ لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اب کہ عمران خان صاحب جو جسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک جانب تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فاصلے پہ آگے، دوسری جانب ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اب ان کا متبادل بھی تیار ہو رہا ہے۔ جب ان کو اس بات کا اندازہ ہے تو بلاول صاحب کی جو آج کی ہمیں گفتگو اور پیپلز پارٹی کی سرپرائز وکٹری ہمیں بالکل اکراس دی بورڈ نظر آ رہی ہے، اوور ویلمنگ نظر آ رہی ہے، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، ہم اگر ان ڈاٹس کو کنیکٹ کریں اچھے طریقے سے تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں ہمیں مستقبل کے منظرنامے میں نظر آ رہی ہیں کہ اب جو پولیٹیکل بلڈ اپ ہے اس کے اندر شہباز شریف صاحب پنجاب میں اور پیپلز پارٹی سندھ کے اندر بڑا پیوٹل رول لینے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جو مولانا صاحب ہیں انہوں نے اب ایک قومی حکومت کی بھی تجویز دی ہے۔ کل انہوں نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا یہ خیال ہے کہ اب چونکہ نون لیگ بھی استعفے نہیں دینا چاہتی، پیپلز پارٹی بھی استعفے نہیں دینا چاہتی، انہوں نے بڑا کیٹیگوری کہا کہ نون لیگ بھی استعفے نہیں دینا چاہتی، پیپلز پارٹی بھی استعفے نہیں دینا چاہتی، لہٰذا اگر کوئی قومی حکومت کا کوئی راستہ کھولا جائے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس تجویز پر غور ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم اس بات کا بھی تھوڑا سا انالیسس کریں تو اس کے پیچھے بھی وہ آپ کو یاد ہے ایک گرینڈ ڈائیلاگ کا شوشہ چھوڑا گیا تھا، تو وہ گرینڈ ڈائیلاگ بنیادی طور پر نقطہ آغاز تھا ایسی ہی ایک وسیع البنیاد قومی حکومت کا جس کو ہم عمومی طور پر ذکر کرتے ہیں ٹیکنوکریٹس ٹائپ گورنمنٹ، تو ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ہمیں اب اس فارمولے کی طرف جایا جانا چاہیے۔ اب ان سب باتوں کے سامنے آنے کے بعد، جہانگیر ترین گروپ کے بھی سامنے آنے کے بعد، پھر جہانگیر ترین گروپ کو دی جانے والی یقین دہانیوں کو واپس لینے کے بعد ہمیں یہ والی چیزیں ہوتی ہوئی مستقبل کے اندر نظر آ رہی ہیں کہ اگر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ اسی فیز میں جاری رہیں، یعنی کہ پی ڈی ایم کے اندر جو یہ دو فیسز ہیں یہ لیڈ کرنا شروع کر دیں، جہانگیر ترین گروپ اپنا ڈسٹنس اسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ برقرار رکھتا ہوا اپوزیشن کی طرف جانا شروع کر دے، اور عمران خان کا جو ون پیج ڈاکٹرن ہے وہ اسی طریقے سے ڈسٹرب رہے، تو مجھے بجٹ کے بعد واقعتاً ایک قومی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور وہ کچھ زیادہ یہ معاملہ اب کچھ زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ لیکن سیاسی قوتوں کو اپنے جو رویے ہیں اس پر بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔